سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، آج قرآن و سنت کی روشنی میں اس سال ثواب کی شرعی حیثیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو فوت شدگان کی مرحومین اور مرحومات کی بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، ان کے لیے دعا مانگنا، ان کو اچھے اعمال کر کے اس کا ثواب پہنچانا، یہ قرآن حکیم اہل ایمان کا وصف بیان کر رہا ہے. اور پھر ہر نماز کے اندر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. تو یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے. اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زندوں کے جو ہے وہ اعمال سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے، ای الصدقۃ افضل، کون سا بہتر صدقہ ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کر سکتا ہوں؟ اب مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی بڑی کمی تھی، صاف ستھرا اچھا پانی ملنا بہت مشکل تھا. جو کوئی کنواں ہوتا وہ یہودی کی ملکیت میں ہوتا اور وہ اس سے قیمتاً پانی دیتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال الماء، فرمایا بہتر صدقہ جو تو اپنی ماں کے لیے کر سکتا ہے وہ پانی کا صدقہ ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ سعد کوئی فائدہ نہیں ہے، تیری ماں نے جو عمل کیا وہ اس کے لیے ہے، تیرے کسی عمل کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا. نہیں، قال الماء، حضور نے فرمایا افضل صدقہ جو تو اپنی ماں کے لیے کرے، فرمایا وہ پانی کا صدقہ ہے. او فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، انہوں نے کنواں کھدوایا اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے اور اس کنویں کا نام رکھ دیا بئر ام سعد، کہ جو اس کنویں سے پانی پیے گا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے گا. تو حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ پاک زندوں کے اعمال سے، زندوں کی دعا سے، زندوں کے استغفار سے، زندوں کے ایصال ثواب سے، زندوں کے صدقہ و خیرات سے اللہ مرنے والوں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ ان کے درجے بھی بلند فرماتا ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے، کوئی انسان جانے والا پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے، رشتہ دار چھوڑ جائے جو فوت شدگان کی بخشش کی دعا کرتے رہے. ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا کہ قبر والے کو
قبر کے اندر دعا کا انتظار رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ قبر کے اندر مرنے والے کی حالت یوں ہوتی ہے جس طرح کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہے، دریا کے اندر، نہر کے اندر جو ہے تیراکی نہیں جانتا، ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ فرمایا ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او ولد صالح او صدیق ثقۃ۔ 4 رشتے ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے قبر والے کو دعا کا انتظار رہتا ہے۔ اگر اس کا باپ زندہ ہے تو قبر والے کو باپ کی طرف سے دعا کا انتظار رہتا ہے، اور اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی طرف سے دعا کا انتظار ہے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اولاد پیچھے ہے تو قبر میں ماں باپ کو اور قبر والے کو اولاد کی طرف سے دعا کا انتظار رہتا ہے۔ اسلام کا تصور دوستی اتنا اعلیٰ ہے کہ چوتھا رشتہ فرمایا صدیق ثقۃ، قبر والے کو اپنے مخلص دوست کی طرف سے بھی دعا کا انتظار رہتا ہے۔ اب دوستی کا تصور دیکھ لے، قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ پچھتائیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ وہ برائی کے راستے پر مجھے چلاتا تھا، وہ گناہ کے راستے پر چلاتا تھا، وہ شر کے راستے پر چلاتا تھا، وہ بیڈ پلاننگ کرتا تھا میرے لیے، برے منصوبے بناتا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے روایت میں کہ انسان کا اگر دین دیکھنا ہو کتنا دیندار ہے تو دیکھو کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ کھاتا پیتا ہے، جن سے اس کی دوستی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا وہ کتنا بڑا دیندار ہے۔ اگر اس کی دوستی بدماشوں کے ساتھ ہے، اگر اس کی دوستی حرام خوروں کے ساتھ ہے، اگر اس کی دوستی رشوت کھانے والوں کے ساتھ ہے، اگر اس کی دوستی برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یقیناً اس کا اثر اس کی شخصیت پر پڑے گا۔ اور اگر اس کی دوستی نیکوکاروں کے ساتھ ہے، دوستی متقین کے ساتھ ہے، دوستی صالحین کے ساتھ ہے، دوستی نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اس کی نیکی کا اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ کیونکہ شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت صالح صالح کنت، صحبت تالے کنت، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور نیکوکار کی صحبت نیک بنا دیتی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی صحبت چور کو ابدال بنا دیتی ہے۔ اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں کوئی آئے تو جو دوست ہے، فرمایا کہ تو دیکھ کہ تو کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت صدیق اکبر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ان کو انکرج کرتے ہوئے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا نا، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق اس تعلق سے نیچے رہ جائیں اور وہ اوپر ہو۔ فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے، ولیکن مودت الاسلام ہے، ان کے ساتھ اخوت اسلام کا تعلق ہے، مودت کا تعلق ہے۔ فرمایا میرا خلیل میرا رب ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے بیان کی کہ قبر والے کو قبر میں 4 رشتہ داروں کی طرف سے دعا کا انتظار رہتا ہے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اور چوتھا مخلص دوست کی طرف سے۔ مخلص دوست، وہ کسی نے کہا تھا کہ بے لوث مروت کے زمانے گزر گئے کہ اب تو کوئی سلام بھی لیتا ہے، مادیت کیسا غلبہ ہو گیا کہ اس کی کوئی غرض ہوگی، اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دوستی بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہزارہا مفادات چھپے ہوئے ہیں۔ بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید کے حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے صدیق ثقۃ، مخلص دوست،
مخلص دوست وہ ہوتا ہے اگر میں آپ کی سامنے آپ کے لیے دعا کروں تو اللہ اس کو بھی قبول کرے، لیکن فرمایا سب سے زیادہ دعا انسان کی غیب کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ دوست سامنے موجود نہ ہو پھر بھی اس کا دوست اس کی کامیابی کی دعا کرے تو اللہ اس کو سب سے پہلے قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا ان 4 رشتہ داروں میں سے جب کوئی پڑھ کر اس کو بخشتا ہے قَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اصالِ ثواب، وہ دعا، وہ صدقہ و خیرات پیارے لگتے ہیں۔ معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔